تو آج ہم بات کرنے والے ہیں مغلیہ سلطنت کی، ایک ایسا نام جسے سنتے ہی ذہن میں شان و شوکت اور طاقت کا تصور آتا ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ کیسے یہ سلطنت بنی، کیسے اس نے 300 سال تک راج کیا اور پھر کیسے اس کا زوال ہوا۔ سوال یہ ہے کہ آخر ایک ہی خاندان نے اتنے بڑے برے صغیر پر 3 صدیوں سے زیادہ حکومت کیسے کی؟ تو دیکھیں، اس کا جواب صرف خواہش یا ایک عظیم خاندان سے تعلق رکھنے میں نہیں تھا، بلکہ اس کا تعلق ایک ایسی نئی ٹیکنالوجی سے تھا جس نے جنگ کا پورا طریقہ ہی بدل کر رکھ دیا تھا۔ اچھا، تو اس کو سمجھنے کے لیے ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے، بارودی سلطنتیں۔ یہ ان 3 بڑی اسلامی سلطنتوں کے لیے کہا جاتا تھا، عثمانی، صفوی اور مغل، جن کی طاقت کا راز نیا آتشی اسلحہ اور توپ خانہ تھا، اور مغل بھی انہی میں سے ایک تھے۔ ہندوستان میں ان کی کہانی کا آغاز بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بڑے دھماکے سے ہی ہوا۔ تو چلتے ہیں سلطنت کی بنیاد کی طرف۔ سن 1526 میں وسطی ایشیا سے ایک حکمران آیا جس کا نام تھا بابر، اور اس کا تعلق تیمور اور چنگیز خان جیسے بڑے فاتحین سے تھا۔ اس نے اپنی نظریں ہندوستان پر جما لی۔ لیکن شروعات اتنی آسان نہیں تھی۔ بابر نے پانی پت کی جنگ تو جیت لی، مگر وہ جلد ہی وفات پا گیا۔ اس کے بیٹے ہمایوں کو تو ملک سے بھاگنا بھی پڑا۔ 15 سال وہ باہر رہا، اور جب واپس آیا تو کچھ ہی عرصے بعد اس کا بھی انتقال ہو گیا۔ تو آپ دیکھیں کہ شروع کی چند دہائیاں بہت ہی غیر مستحکم تھیں، سلطنت کی بنیادیں ہل رہی تھیں۔ لیکن پھر تخت پر آیا اکبر، جو اس وقت صرف 13 سال کا تھا، اور اسی نے سلطنت کو ایک ایسی مضبوط بنیاد دی جو صدیوں تک قائم رہی۔ اب بات کرتے ہیں اکبر کے سنہرے دور کی۔ یہی وہ وقت تھا جب مغل سلطنت صرف ایک فوجی قبضے سے بڑھ کر ایک مستحکم، منظم اور خوشحال ریاست بنی۔ دیکھیں، اکبر کی ذہانت صرف ملک فتح کرنے میں نہیں تھی، اس کی اصل قابلیت ایک ایسا نظام بنانے میں تھی جو اتنی بڑی اور متنوع آبادی پر مؤثر طریقے سے حکومت کر سکے۔ اس نے کچھ ایسی زبردست اصلاحات کیں جو اگلے 100 سال سے بھی زیادہ عرصے تک مغل طاقت کا ستون بنی رہیں۔ تو یہ ستون کیا تھے؟ ایک تو اس نے حکومت کو بہت مرکزی بنا دیا، یعنی سب کچھ بادشاہ کے کنٹرول میں۔ پھر زرعی ٹیکس میں ایک انقلابی تبدیلی لائی گئی جسے ضبط نظام کہتے تھے۔ اس نے چاندی کی ایک معیاری کرنسی بھی متعارف کرائی، اور سب سے اہم، اس نے مذہبی رواداری کی پالیسی اپنائی اور حکومت میں مختلف مذاہب کے لوگوں کو شامل کیا۔ یورپی کمپنیوں سے تجارت بھی بڑھائی۔ ان سب پالیسیوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ سلطنت میں بے پناہ دولت آئی، اور یہی دولت آگے چل کر اس شان و شوکت کی بنیاد بنی جس کے لیے مغل جانے جاتے ہیں۔ اور جب پیسہ آتا ہے تو شان و شوکت بھی بڑھتی ہے۔ شاہجہاں کے دور میں تو مغل ثقافت اپنے عروج پر پہنچ گئی۔ یہ ساری دولت فن اور تعمیرات پر ایسے خرچ کی گئی کہ دنیا دیکھتی رہ جائے۔ اور اس دور کی سب سے بڑی نشانی وہ ہے تاج محل۔ شہنشاہ شاہجہاں کے دور میں ثقافتی سرپرستی واقعی اپنے عروج پر تھی۔ تاج محل کو تو کہا جاتا ہے کہ یہ ہندوستان میں مسلم فن کا جوہر ہے اور دنیا کے عظیم شاہکاروں میں سے ایک ہے۔ مگر اس ساری شان و شوکت کی ایک قیمت تھی۔ ایک طرف تو فن اور تعمیرات پر بے تحاشا پیسہ خرچ ہو رہا تھا، شاہی دربار کی شان ہی الگ تھی، لیکن دوسری طرف ان تمام تعمیراتی منصوبوں اور شاہی اخراجات کا بوجھ سلطنت کے خزانے پر اتنا بڑھ گیا تھا کہ آمدنی کم اور خرچہ زیادہ ہونے لگا تھا، اور یہی مالی عدم توازن آگے چل کر بڑے مسائل کی وجہ بننے والا تھا۔ تو اب ہم سلطنت کے زوال کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ باہر سے تو سب کچھ بہت شاندار اور ناقابل تسخیر لگ رہا تھا، لیکن اندر ہی اندر سلطنت کی بنیادوں میں دراڑیں پڑنا شروع ہو چکی تھیں۔ اورنگزیب کے دور میں سلطنت جغرافیائی طور پر تو اپنی انتہا کو پہنچ گئی، مطلب سب سے زیادہ وسیع ہو گئی تھی، لیکن اسی دور نے سلطنت کو تباہی کے دہانے پر بھی لا کھڑا کیا۔ اورنگزیب نے اکبر کی بہت سی پالیسیوں، خاص طور پر مذہبی رواداری والی پالیسیوں کو ختم کر دیا، اور سلطنت کو ایسی لمبی اور تباہ کن جنگوں میں جھونک دیا جنہوں نے شاہی خزانہ بالکل خالی کر دیا۔ اور پھر زوال کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا، بالکل ڈومینو کی طرح۔ پہلا قدم، دکن میں لامتناہی جنگوں نے خزانہ خالی کر دیا۔ دوسرا قدم، اورنگزیب کے بعد کمزور حکمران آئے اور تخت کے لیے لڑائیاں شروع ہو گئیں جس سے مرکزی حکومت کمزور پڑ گئی۔ تیسرا قدم، جب مرکز کمزور ہوا تو صوبائی گورنروں اور مراٹھوں جیسی طاقتوں نے اپنے علاقے الگ کرنا شروع کر دیے۔ چوتھا قدم، رہی سہی کسر 1739 میں نادر شاہ کے حملے نے پوری کر دی، جس نے دہلی کو لوٹا اور مغلوں کی طاقت اور عزت خاک میں ملا دی۔ اور آخری قدم، انگریزوں کی آمد۔ برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی نے اس کمزوری کا فائدہ اٹھایا اور آخرکار 1857 میں سلطنت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ سلطنت تو ختم ہو گئی، لیکن اس کی میراث آج بھی زندہ ہے۔
بھلے ہی سیاسی طور پر مغل سلطنت کا وجود مٹ گیا، لیکن اس کا ثقافتی اثر آج بھی پورے جنوبی ایشیا اور دنیا بھر میں محسوس کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ میراث ہمیں ہر جگہ نظر آتی ہے۔ فن تعمیر میں دیکھیں تو تاج محل، لال قلعہ، لاہور کا شاہی قلعہ، یہ سب مغلوں کی دین ہے۔ ہمارے کھانوں میں جو مغلائی ذائقے ہیں وہ بھی انہی کی میراث ہیں۔ یہاں تک کہ ہماری زبان اردو بھی فارسی اور مقامی بولیوں کے ملاپ سے اسی دور میں پروان چڑھی، اور وہ چھوٹی چھوٹی خوبصورت منیچر پینٹنگز وہ بھی مغلوں کا ہی فن تھا۔ یہاں تک کہ باغات لگانے کا جو انداز ہے وہ بھی ان سے آیا۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ مغلوں کی چھاپ ہماری آج کی زندگی پر بہت گہری ہے۔ تو آخر میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ایک سلطنت ختم ہو جاتی ہے تو پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ مغلیہ سلطنت کی کہانی ہمیں یہی بتاتی ہے کہ سیاسی طاقت تو آتی جاتی رہتی ہے، یہ مستقل نہیں ہوتی، لیکن ثقافت، آرٹ، زبان، یہ چیزیں صدیوں تک زندہ رہتی ہیں اور آخری بادشاہ کے گزر جانے کے بہت بعد بھی دنیا پر اپنا اثر چھوڑتی رہتی ہیں۔